اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے گہرا درد، چاہے وہ پیسوں کا ہو، صحت کا ہو، شادی کا ہو یا ڈپریشن کا، تو اس کا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی عمل جو آپ کے اندر اندھیرے کو روشنی میں بدل دے۔ اگر میں یہ کہوں کہ سورہ بقرہ کی چند آیات اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ٹائم میں پریشان ہو کر اور جلدی میں مکمل سورہ بقرہ پڑھیں، جس کا اثر صرف آپ کو سن کر نہیں بلکہ جی کر محسوس ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں ایک ایسی بات شیئر کرنے والی ہوں جو شاید آپ کے دل کو ہلا دے، جو شاید آپ کی مشکلیں آسان کر دے۔ بہت بہنیں کمنٹ کرتی ہیں، وہ اپنی پریشانیاں شیئر کرتی ہیں۔ بہن نے کمنٹ کیا، اس کا سوال اتنا گہرا تھا کہ مجھے لگا یہ صرف اس کا نہیں، ہم سب کا درد ہے۔ ایک بہن نے کمنٹ کیا کہ وہ مکمل پڑھتی ہیں لیکن وہ جو چاہتی ہیں اس میں اتنی بے بس ہے، وہ اس کا کام نہیں ہو رہا۔ اس طرح کے اور بھی کمنٹس ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ ان سب کا جواب ایک ہی ہے جو میں آج آپ کو دینے والی ہوں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ سب کے دل کو سکون ملے اور آپ سب کو اپنے سوالوں کے جواب ملیں۔ ایک بہن نے لکھا کہ اگر میں سورہ بقرہ دن میں 2 بار پڑھ لوں تو کیا میرا کام ہو جائے گا؟ تو بس اسی سے آج کی ویڈیو شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کے بوجھ ہلکے فرما دے، آپ کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے۔ جن کی آنکھیں نم ہیں انہیں سکون دے، جن کے دل ٹوٹے ہیں انہیں حوصلہ دے، اور جن کی دعائیں ابھی پوری نہیں ہوئیں اللہ انہیں اپنے وقت پر اپنی حکمت اور محبت کے ساتھ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما، سورہ بقرہ کو ہمارے گھروں کا نور بنا دے، ہمیں صبر، یقین اور توکل عطا فرما، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو ہر حال میں تجھ پر راضی رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ سچے دل سے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے پڑھیں تو یاد رکھیں روزانہ صرف چند آیات بھی آپ کی زندگی میں ایسا سکون لے کر آتی ہیں جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ حالات سے۔ دل مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ کو سکون سا مل جاتا ہے۔ پریشانیاں ویسی نہیں رہتی جیسا پہلے لگتی تھیں، کیونکہ پھر قرآن صرف الفاظ نہیں رہتا، وہ دل کا سہارا بن جاتا ہے اور انسان کہہ اٹھتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بس یہی کافی ہے۔ دیکھیں ایک بہن کہتی ہیں السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام میری بہن۔ وہ کہتی ہے سورہ بقرہ اتنی پڑھی ہے بٹ بے بسی ہے اس کام میں، جو کرنا چاہتی ہوں نہیں ہو رہا۔ دیکھیں میری بہن، آپ کا دل کا حال میں سمجھ سکتی ہوں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم بہت پڑھ لیتے ہیں مگر کام فوراً ویسا نہیں بنتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ یقین رکھیے سورہ بقرہ کبھی بے اثر نہیں ہوتی، بس کبھی اللہ فوراً وہی دے دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اسی سے اکتا جاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ نہیں مانگا ہوتا۔ تو اللہ پاک اسی طرح ایسے ہم میں مانگنے پر بس جو ہمارے حق میں بہتر بھی نہ ہو ایسے نہیں دے دیتا، وہ اس کے بدلے میں آپ کے لیے بہترین رکھ دیتا ہے، اور تھوڑی دیر آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ اس سے بہتر فیصلہ ہمارے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رکھیں اگر کام ابھی نہیں بنا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اثر نہیں ہوا، بلکہ اکثر اللہ ہمیں صبر، مضبوطی اور سکون دے رہا ہوتا ہے، اور صبر والے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ آپ پڑھتی رہیں یقین کے ساتھ، انشاءاللہ یا تو وہی ملے گا جو آپ چاہتی ہیں، اسے آپ کے لیے اللہ پاک بہترین بنا کر آپ کے آگے رکھے گا، یا پھر ایسا سکون ملے گا کہ آپ خود کہیں گی یا اللہ تیرا فیصلہ ہی میرے حق میں بہتر تھا۔ میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اور اب دوسری بہن کا کمنٹ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں اگر میں سورہ بقرہ دن میں 2 بار پڑھ لوں تو کیا میرا کام ہو جائے گا؟ میری بہن، آپ کے الفاظ پڑھ کر دل بھر آیا، کیونکہ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اپنے بس میں اس کی کوئی بات نہیں رہتی اور اس کے پاس صرف اللہ کا سہارا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کے کلام کو تھام لیتا ہے، لیکن ابھی تک اس کے دل میں صبر نہیں ہوتا اور وہ چاہتا ہے کہ اسے قرآن پاک کو کسی دوائی کی طرح زیادہ استعمال کر لے۔ اکثر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اتنی تکلیف کبھی کبھی ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ دوائی کھا لیں لیکن شفا جلدی مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہمیں مکمل کورس کرنا ہوتا ہے، دوائی کو ٹائم پر لینا ہوتا ہے، تب جا کر شفا ملتی ہے۔ تو قرآن پاک بھی ایسے ہی، اگر آپ زیادہ پڑھیں گے، ایک ٹائم میں جلدی کریں گے تو ایسے نہیں ہو جاتا کہ آپ ایک بار پڑھیں یا 2 بار یا پوری پڑھیں۔ دیکھیں میری بہن، اللہ پاک کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ پاک کوالٹی، نیت، اخلاص اور یقین دیکھتا ہے۔
آپ زیادہ پڑھ رہی ہیں یا کم، یہ اتنا میٹر نہیں کرتا۔ کیسے پڑھ رہی ہیں، کس بلیف، کس ٹرسٹ اور کس پازیٹیو گمان کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کچھ آیات بھی پورے یقین اور دل سے اور سنسیئرٹی کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو دھیرے دھیرے آپ کی لائف میں امن، سکون اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ زیادہ پڑھنے سے آپ کو جلدی جلدی مکمل کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور جب یہ دل سے نکل جائے کہ ہمیں مکمل کرنا ہے تو آپ سکون سے پڑھتے ہیں، 2 آیات پڑھتے ہیں اور سکون سے دعا مانگتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں۔ تب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہتا ہے، تبھی جا کر آپ کے دل کو لگتا ہے کہ ہر آیت میرے ساتھ بات کر رہی ہے، مجھے بتا رہی ہے، اللہ پاک مجھ سے مخاطب ہے، اور پھر یہی اثر آپ کے لیے کام کر جاتا ہے۔ تو پھر یہی طریقہ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے، چاہے پھر وہ چیز آپ کے پاس آ جائے جس کی آپ طلب کرتی ہیں، یا نہ آئے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ کے لیے بہترین لکھ دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، یہ مت سوچیں کہ ہم نے سورہ بقرہ پڑھ لی، 2 بار پڑھ لی، اتنی بار پڑھ لیا تو ایک دم سے چیز بدل جاتی ہے، کام ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن اللہ کا نظام پیارا بھی ہے اور حکمتوں سے بھرپور بھی۔ قرآن پاک کا اثر بالکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے رحمت بنا کر، شفا بنا کر اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ ہر بندے کی زندگی اس کی ہمت، اس کے ایمان اور اس کی قسمت اور اللہ کی مرضی کے مطابق سجاتا ہے۔ دیکھیں، بات کو سمجھیں، قرآن کوئی جادو کا بٹن نہیں، قرآن اللہ کی محبت کا پیغام ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا پڑھنا ضائع نہیں ہوتا، اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ کے لیے بہترین لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ سورہ بقرہ کا اثر نہیں ہوا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو اللہ اس سے بہتر چیز دے رہا ہوتا ہے جو آپ کو بعد میں سمجھ آتی ہے، یا اللہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے، اس چیز کے لیے پکا اور مضبوط کر رہا ہوتا ہے تاکہ اسے آپ اچھے سے سنبھال سکیں اور تاکہ آپ صبر والوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ صبر کرنے والے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے دل سے اس چیز کی تمنا خود ہی مٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں تو اسی لیے اللہ پاک آپ کو نہیں دے رہا ہوتا۔ جب آپ کو یہ سمجھ آتی ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کیا میرے حق میں بہتر کیا۔ وہ سکون جو اللہ اپنے بندے کے دل میں اتارتا ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اس لیے میری پیاری بہن، دن میں 1 بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، چند آیات پڑھیں، جتنا آپ کو سکون سے ٹائم مل رہا ہے آپ وہی پڑھیں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ سارے کام چھوڑ دو اور قرآن پاک پڑھو اور آپ کی زندگی مشکل ہو جائے، یعنی آپ کے سارے کام رہ جائیں اور آپ سورہ بقرہ پڑھتے رہیں اس تمنا کے ساتھ کہ یہ میرا کام ہو جائے۔ تو میری بہن، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ اتنا پڑھیں جتنا آپ سکون سے اور یقین کے ساتھ پڑھ سکیں۔ سورہ بقرہ آپ کے گھر سے اندھیرے نکالتی ہے، آپ کے دل کو مضبوط کرتی ہے، آپ کے نصیب کو سیدھا کرتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کی حکمتیں سمجھنے لگیں، تو پرابلم حل ہونا یا نہ ہونا درد نہیں دیتا، کیونکہ پھر انسان کو اللہ کا سکون مل جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس ویڈیو کو سن کر مت چھوڑ دیجیے۔ آج ہی سے تھوڑی سی تلاوت، لیکن سچے دل، پورے یقین اور اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ شروع کیجیے۔ وہی چیز آپ کے دل کو سکون دیتی ہے اور پورا دن آپ کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی سکون دے گئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے اور کسی ایک پریشان بہن کے ساتھ شیئر کر دیجیے، شاید یہ اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ کمنٹس میں اپنی دعا لکھ دیجیے، میں انشاءاللہ ہر بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے، کیونکہ یہاں باتیں صرف پرابلمز کی نہیں، یہاں اللہ سے جڑنے کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت، صبر، یقین اور ہمیشہ کا سکون عطا فرمائے، آمین۔ ولاگ میں کچھ کمنٹ دعا والے ایڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں جو بہت اچھے بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بہن جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی کہتے ہیں، بہن شاپ میں برکت کے لیے دعا فرمائیں۔ بھائی، اللہ پاک آپ کی زندگی، آپ کے روزگار اور آپ کی شاپ میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ آپ خود خوش ہو جائیں۔ آپ جیسے محبت سے بھرے ریگولر سبسکرائبرز میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔
یا اللہ اس بھائی کی شاپ میں ایسی برکت اتار دے کہ روزی کبھی کم نہ ہو، رزق ہمیشہ حلال، پاک اور وسیع رہے۔ یا اللہ پاک ان کے ہر گراہک کے قدم ان کی دکان تک لے آ، ان کی محنت میں قبولیت دے، ان کے رشتوں میں پیار اور گھر میں سکون اتار دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بہن کمنٹ کرتی ہیں، یاسمین انصاری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن۔ وہ کہتی ہیں میرے لیے بھی دعا کریں، میرے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے بھی۔ تو میری پیاری بہن آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ بھی میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ اللہ پاک آپ کے بچوں کو صحت، حفاظت اور نیک راہوں پر چلنے والی زندگی عطا فرمائے، آپ کے شوہر کے رزق میں برکت دے، ان کی محنت قبول فرمائے اور گھر میں سکون، محبت اور اطمینان بھر دے۔ یا اللہ پاک میری اس بہن کو اپنے بچوں سمیت اپنی حفاظت میں رکھ، ان کے مستقبل کو روشن کر، ان کے دلوں کو ایمان اور اخلاق سے بھر دے۔ یا اللہ پاک ان کے شوہر کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی محنت ضائع نہ ہونے دے اور اس گھر کو رحمت، سکون اور محبت کا گھر بنا دے۔ یا رب جہاں پریشانی ہے وہاں آسانی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں اور رزق کی فراوانی کر دے، آمین یا رب العالمین۔